اب سنیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور قیامت والے دن ہر کسی کو پل صراط سے گزارا جائے گا، ہر کسی کو پل صراط سے گزارا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ میری امت کس طرح سے پل سے گزرے گی، پل صراط سے کیسے گزرے گی، بڑی گنہگار ہے۔ آقا علیہ السلام رو کر یہاں تک کہ آپ مدینہ پاک سے باہر نکل گئے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو آقا علیہ السلام کے غلام جو حضور کو دیکھ دیکھ کر جی رہے تھے، جب آقا علیہ السلام کو گم پایا کہ حضور کدھر چلے گئے، تو ہر کوئی دیوانہ تڑپ رہا ہے۔ جو اصحاب صفہ تھے جن کا بڑا نام ہے، اب وہ ان کی کوئی جائیداد نہ تھی، ان کا کوئی مکان نہ تھا، وہ کیا تھے؟ وہ بس حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جو حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کر مجھے ملا کرو۔ جب میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا تو کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ جب آپ باہر نکلے تو ستونوں کے ساتھ چمڑ کر رونا شروع کر دیا۔ حضور کو کسی نے خبر دیا رسول اللہ ابو ہریرہ تو باہر رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ کہا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا تو ایک ایک پل آپ کے بغیر نہیں گزرتا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو، تو سوچ رہا ہوں کہ میرا دن کیسے گزرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ تم مجھے ہر وقت ملا کرو، جس وقت چاہو مجھ سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ میں نہیں تھے میں دیوانہ ہو گیا، کبھی کس سے پوچھوں حضور کدھر ہے، حضور کو کسی نے کسی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے تو بتاؤ، کسی نے کچھ نہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں باہر نکل گیا، جنگل کی طرف چلا گیا، وہاں پر مجھے ایک چرواہا ملا، میں نے کہا تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے۔ آپ نے سارا حلیہ بتایا، ساری آپ نے چار ڈال بتائی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا، ہاں ایک بات ہے یہ جو سامنے غار ہے اس غار میں کوئی آدمی رو رہا ہے اور اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے کہ میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، میری بکریاں اس غار کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہ اپنا چرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تم اس غار کی طرف نہیں گیا؟ کہنے لگا میں کس طرح جاؤں، میں جب غار کے قریب جاتا ہوں ایسی آواز آتی ہے کہ میرا دل کانپ جاتا ہے، پتہ نہیں اس آدمی کو کیا صدمہ ہے جو اتنی بلند بلند آواز سے رو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ آواز کیا ہے؟ کہا بس یہی آواز آتی ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اس طرح کی آواز آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر جب غار میں گیا میں نے چاہتے تھا حضور کی زلفیں کھلی ہے، آقا علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے اور بار بار کہہ رہے اے میرے مولا میری امت پل صراط سے گزر نہیں سکتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ پورا مدینہ تڑپ رہا ہے، 3 دن ہو گیا کہ آپ کی کسی نے زیارت نہیں کی ہے، سر سجدے سے اٹھائیے مدینہ چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو نہیں جانتا میں معراج پر گیا تھا، میں نے پل صراط کو دیکھا تھا، کتنی مشکل وہ جگہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں میری امت کس طرح پل صراط سے گزرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے مدینہ پاک آئے، مدینہ پاک آ کر سب کو بتایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سارے بڑے صحابہ، سارا
مدینہ اس غار کی طرف آ گیا، ہر کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ تو اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، اپنے غلاموں کو دیکھے، آپ کے غلام آپ کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے اپنا چہرہ نہ اٹھایا، بلند آواز سے کہتے ہیں رب ابلی امتی، رب ابلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بار بار یہ صدائے بلند کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی کے پاس ہے، کہا ہے سلمان حضور نے تجھے کہا ہے کہ تو ہماری اہل بیت میں سے ہے، جا سیدہ کائنات کے دروازے پر چلا جا، اب اگر کوئی حضور سے بات منوائے گا تو سیدہ کائنات منوائیں گی۔ آپ دوڑتے دوڑتے ہوئے بیت زہرا پر آئے اور آ کر ساری باتیں بتائی۔ 3 دن سے حسن اور حسین نے بھی حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا، بچے ویسے رو رہے تھے۔ سیدہ کائنات کو جب پتا چلا تو آپ بھی تڑپ گئی، آپ تیار ہوئی، مولا علی بھی تیار ہوئے۔ سیدہ کائنات نے چادر کی، زندگی میں پہلی مرتبہ سیدہ کائنات نے باہر نکلا ہے، آپ نے اوپر چادر کی، چادر کے اوپر آپ نے کمبل کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ جب سیدہ کائنات آئیں گی صحابہ دوسری طرف منہ کر لیں گے اور میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی۔ جب باہر نکلے تو پہلے سیدہ کائنات آگے ہے، پیچھے مولا علی ہے، مولا علی کے پیچھے حسن اور حسین ہے، حسن حسین کے پیچھے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ جب غار میں مولا علی پہنچے، حسن حسین پہنچے، سیدہ کائنات پہنچی اور جا کر دیکھا حضور کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے آ کر حضور کی زلفوں کو سمیٹا اور بار بار حضور کے آنسو کو پھوٹتی ہیں، کہتی ہے بابا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میری بیٹی میں صبر کس طرح کروں، وَإِمِّنُكُمِ اللَّهُ وَارِدُهَا، اللہ نے قرآن کیا ہے، اتار دیا ہے کہ ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا۔ سیدہ کائنات نے جب آیت سنی تو آپ پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنے میں آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، بلاؤ ابو بکر کو۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا ہے ابو بکر آپ ذمہ اٹھائیں کہ میرے حضور کی امت کے جتنے بھی بزرگ ہیں آپ اپنی جان دے دیں گے پر انہیں پل صراط سے نہیں گزرنے دیں گے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے ذمہ اٹھا لیا، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر مولا علی کو کہا کہ آپ یہ ذمہ اٹھائیں کہ جتنے بھی حضور کی امت کے جوان ہیں آپ ان کی اپنی جان دے دیں گے لیکن ان پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ اٹھاتا ہوں۔ پھر نے حسن اور حسین کو کہا آپ ذمہ اٹھاتے ہو کہ حضور کی امت کے جو بچے ہیں آپ ان کو پل صراط سے نہیں گزرنے دو گے۔ حسن اور حسین نے بھی ذمہ اٹھا لیا۔ بعد میں سیدہ کائنات نے کہا ابو بکر آپ چلے جاؤ، علی آپ باہر چلے جاؤ، حسن اور حسین باہر چلے جاؤ۔ سیدہ کائنات سجدے میں کی، سجدے میں چلی گئی اور کہا میرے مولا آج تک میرا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج میں چادر ہٹانے لگی ہوں، میں اپنے بالوں کا واسطہ دیتی ہوں، میرے نانے کی امت کو بخش دے۔ جب سیدہ کائنات نے چادر کی طرف ہاتھ کیا فوراً جبریل آ گیا، یا رسول اللہ سیدہ کائنات